بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما، فقال رجل یا رسول اللہ انصره مظلوما فکیف انصره ظالما، الی آخر الحدیث، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی ظالم و مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انصرہ مظلوما، مظلوم کی مدد کرنے کی باتیں تو سمجھ میں آ رہی ہے، فکیف انصرہ ظالما، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد اس کو ظلم سے روکنا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ مظلوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جس کے اوپر ظلم کیا جائے، وہ انسان جسے سماج و معاشرے کے اندر کچلا جائے، وہ انسان جس کے حقوق کو چھینا جائے، وہ انسان جنہیں بلا وجہ مارا اور پیٹا جائے، وہ انسان جنہیں بلا کسی جرم اور گناہ کے ستائے جائے، یہ انسان مظلوم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مظلوم اور ظالم دونوں کی مدد کرو۔ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم جو بالکل بے گناہ ہوتا ہے، جن کی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، جن کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، وہ بیچارے مظلوم ہیں، ان کی مدد کرنے کی باتیں سمجھ میں تو آ رہی ہیں، لیکن ظالم اس کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ظالم کو ہم کس طرح سے مدد کریں؟ تو اللہ کے نبی نے واضح کر دیا ظالم کو اس کے ظلم سے روک کر اس کی مدد کرنا ہے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ ظالم جو طاقتور ہے، جو کسی غریب کے خلاف، جو کسی مظلوم کو ستا رہا ہے، اس کو ظلم سے روک دیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی مظلوم کو ستایا جا رہا ہے آپ ظالم کا ساتھ دے دیں اور مظلوم کو پٹائی شروع کر دیں، ایسا نہیں۔ ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظالم جو ظلم پھیلا رہا ہے اس کو ظلم سے روک دیا جائے، اس گناہ سے اسے روک دیا جائے۔ تو گویا کہ ظالم کو ظلم سے روک دینا یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کسی ظالم کو اگر آپ ظلم سے روک دیں گے تو وہ ظلم کو نہیں پھیلائے گا، ظلم وہیں تک رک جائے گا۔ تو گویا کہ ظالم کو اس ظلم سے روک دینا یہ ظالم کی مدد کرنا ہے۔ اب مظلوم کی مدد کرنے کی باتیں تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر مظلوم کسی 10-20 آدمی ستا رہا ہے، پیٹ رہا ہے بلا گناہ، تو آپ اس کی مدد کریں، اور جو پیٹ رہا ہے اس سے روک دیا جائے، تو یہی ظالم اور مظلوم کی مدد کرنا ہے۔ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تاکہ اس پوائنٹ کے ذریعے، اس نکات کے ذریعہ سماج اور معاشرے کے اندر انصاف قائم ہوگا، سماج اور معاشرے کے اندر ظلم و ناانصافی نہیں ہوں گی۔ یعنی ہماری آوازیں مظلومیت کی حمایت میں اور ظالم کے خلاف ہمیشہ اٹھنی چاہیے، ظالم کو اس کے ظلم سے روک کر مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ لہذا اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث کے مفہوم کو سمجھ کر ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔